جہاں تک وہ بات تھی جی کہ آپ اس عورت کو کیوں منع کر رہے تھے کہ اگر تم بیعت ہو تو کیوں ادھر آئی ہو، یا دوسروں کو بھی میں کہتا ہوں، باقیوں کو بھی کہہ دیتا ہوں، میں کسی کو بھی منع نہیں کر رہا. وہ یہ طریقہ علاج تو سب کے لیے ہے. اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے تو وہ اپنے گھروں میں بیٹھے، جہاں بھی بیٹھے ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ نہ میری اجازت کی ضرورت ہے، بلکہ یہ سب کو اجازت ہے. کوئی بھی اپنے گھر بیٹھے صبح دوپہر شام 7 دن اس کو آنکھیں بند کر کے سن لے. اس کا کوئی بھی مسئلہ ہے، صرف بیماری نہیں، اس کا روحانی، جسمانی، معاشرتی، سیاسی، سماجی کوئی بھی پرابلم ہے، جن بھوت جادو ہے. بلکہ ہمارے اس کارڈ پہ بابا جی نے جو کارڈ ہی لکھا اس پہ یہی لکھا ہوا ہے. کون کہتا ہے کہ دنیا میں کسی بیماری، الجھن، مصیبت، بدبختی یا نحوست کا علاج نہیں؟ قرآن پاک شفا ہے، اور شفا من جانب اللہ ہے. اور اس میں بڑا سارا الرحمن، اللہ کا وہ صرف لکھی ہوئی ہے جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتی ہے اپنے گندے مندے سے بچے کو بھی. تو وہ لوگ جو کسی بھی جسمانی، روحانی الجھن یا ذہنی کرب، ڈپریشن، انزائٹی، جو بھی آپ کہتے ہیں، میں مبتلا ہوں، کالا جادو یا جنات کے شر سے نجات چاہتے ہیں، ان کے خیال میں وہ اس میں مبتلا ہیں، تو صبح دوپہر شام آنکھیں بند کر کے قاری عبدالباسط عبدالصمد مصری جو تھے، ان کی آواز میں سورہ رحمان کی بغیر ترجمے والی جو تلاوت ہے وہ 7 روز تک روزانہ متواتر بلا ناغہ توجہ اور یکسوئی سے سنیں، یکسو ہو کر، بس اللہ کے روبرو پیش ہو کے سن لیں کہ آپ اپنے اللہ کے روبرو ہیں اور وہاں کہیں یہ آواز ہے. اور ہر دفعہ سننے کے بعد آدھا گلاس پانی لیں، پہلے ہی آدھا گلاس پانی رکھ لیں. لیکن جو مریض بے ہوش ہیں، کسی وجہ سے پانی نہیں پی سکتے، ڈرپ لگی ہوئی ہے اس طرح کر لیں، یا نہ بھی ہو، جو اگر مریض بے ہوش ہے تو اس کی نبض پہ آپ کوئی دوسرا بندہ آنکھیں بند، اس کی نبض پکڑ کے آنکھیں بند کر کے اپنے دل میں ڈوب کے 3 بار اللہ 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 کہہ دے. نہیں تو مریض آدھا گلاس پانی لے، آنکھیں بند کرے اور پیار سے اپنے دل میں ڈوب کے 3 بار اللہ 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 دل میں کہنا ہے، شدید پیار سے اپنے خیال میں چلے، خیال میں کہنا ہے، زبان سے نہیں، ہونٹوں سے نہیں، خیال میں اس کو پکاریں اس کے ذاتی نام سے. اسے اسم اللہ ذات کہتے ہیں. شدید پیار اور خلوص سے بس اس کو پکاریں، پھر آنکھیں بند رکھیں اور وہ پانی 3 سانسوں میں پی لیں. اس کے بعد آنکھیں کھول دیں. اگر روزے ہیں تو صبح سحری کے وقت کر لیں، پھر افطاری کے وقت کر لیں، پھر سوتے وقت کر لیں. نہیں تو کم از کم روزانہ 1 بار ضرور کر لیں، 7 دن روزانہ. اگر 1 بار بھی نہیں کی، کئی بار پوری نہیں سنی جاتی، اٹھنا پڑ جاتا ہے، کوئی آ جاتا ہے، لائٹ چلے گئی ہے، موبائل میں بیل آ گئی ہے، فون آ گیا، کوئی آ گیا ہے، یا سنتے سنتے سو گئے ہیں، 2 آیتیں بھی اس کے روبرو پیش ہو کے سن لی ہیں تو اس وقت کی ہو گئی ہے، ناغہ نہیں ہوا. جب بھی اٹھیں پانی لیں، آنکھیں بند کر کے 3 بار اللہ کہہ کے آنکھیں بند رکھیں، 3 گھونٹ پانی پی لیں. شفا من جانب اللہ ہے، قرآن من جانب اللہ ہے، اور قرآن شفا ہے، شفا من جانب اللہ ہے. اور یہ فری ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے بابا جی کی بنائی ویب سائٹ الرحمان.com www.alrahman.com. وہاں سے آپ اسے فری ڈاؤن لوڈ کر لیں. وہاں ایپ شاکر بھائی نے بنوا کے لگا دی ہے، وہ اس میں ڈیز کا حساب بھی ہے، سارا کچھ ہے، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے، اس کے لیے میرے پاس آنا یا کسی کے پاس بھی جانا یا اس کی اجازت لینی ضروری نہیں ہے. اور جو آپ میں سے جن کے بچے بیمار ہیں، 12 سال سے اسپیشلی چھوٹے، یا 12 سے بڑے ہو گئے ہیں لیکن انہیں پیدائشی بیماریاں ہیں، ان کے ماں باپ ضرور سنیں آنکھیں بند کر کے اسی طرح صبح دوپہر شام. ہم جو کہتے ہیں دل صاف کریں، اب یہ دل صاف کریں کی ڈسکرپشن ہے کہ آپ سب کو معاف کریں اور اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جائیں. شرمندگی ہے، یہ اصل توبہ ہے، استغفار ہے. اور استغفار یا توبہ آپ کے گناہوں کو دھو دیتی ہے، آپ کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیتی ہے. اینٹی وائرس ہے، یہ سارے وائرس جتنے سسٹم میں آئے ہوتے ہیں انہیں ریموو کر دیتی ہے، بڑی تیزی سے سارا سسٹم سکین کر دیتی ہے. لیکن اگر شرمندگی نہیں ہے تو وہ توبہ بے معنی ہے.
تو شرمندگی سے اس کے آگے پیش ہو جائیں. اور اگر آپ اپنا دل صاف کریں گے, آپ کے دل میں بھی ایک تو آپ کی غلطیاں ہیں, آپ کے گناہ ہیں, ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے کئی ایسے عظیم لوگ ہوں جنہوں نے زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا ہو, تو چلیں وہ فخر سے پیش ہو جائیں اگر انہوں نے گناہ نہیں کیا تو. اور پھر آپ نے گناہ تو نہیں کیا, لیکن کسی نے آپ سے زیادتی کی ہے, کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے, کسی نے آپ کی جان, مال, اولاد, والدین, عزت, آبرو پہ ہاتھ ڈالا ہے. اب آپ پھنسے ہوئے ہیں کسی وجہ سے, کسی اور وجہ سے. آپ اپنے اللہ کے آگے جا رہے ہیں. بڑے کم چانسز ہوتے ہیں جب انسان نے کچھ نہیں کیا ہوتا, وہ اس کی آزمائش ہوتی ہے, جیسے کاکے کی آزمائش ہے. اللہ کے نیک بندوں پہ آزمائش آ جاتی ہے, یہ اس کی سنت ہے, یہ اس کا وتیرہ ہے. نبیوں پہ, ولیوں پہ بھی آئی ہے, بیماری یا مختلف مصیبتیں آتی ہیں. تو آزمائش میں تو پھر صبر کے ساتھ اللہ ہی کو دیکھتے رہنا ہوتا ہے. اگر آپ کو خدا ہی یاد ہے اور صبر پاس ہے تو یہ آزمائش ہے. لیکن اگر آپ ڈور ٹو ڈور بھاگے پھر رہے ہیں, اور جیسے وہ خاتون کی میں بات کر رہا تھا, یا کوئی بھی ایسے اور لوگ اسپرچول ونڈو شاپنگ کرتے پھر رہے ہیں, یا فزیکل ونڈو شاپنگ کرتے پھر رہے ہیں, کبھی اس ہاسپٹل, کبھی اس ہاسپٹل, کبھی یہ ڈاکٹر, کبھی وہ وکیل, کبھی وہ جج, تو آپ اپنے کیے دھرے میں پھنسے ہیں. اگر آپ کو خدا یاد نہیں ہے اور صبر ساتھ نہیں ہے تو آپ شامت اعمال میں ہیں. آپ اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں, اللہ تو خود آپ کے اوپر رحم کرنے کو تیار ہے, لیکن بندہ نہیں کوئی چھوڑ رہا آپ کو. کوئی اللہ کا بندہ نہیں آپ کو چھوڑ رہا. کسی کا دل دکھا ہوا ہے, کسی مظلوم پہ ظلم کیا ہوا ہے, کسی کا حق آپ نے مارا ہوا ہے, چاہے آپ کوئی حکمران تھے کسی بھی سیٹ پہ, اور آپ نے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے کسی معصوم غریب علاقے میں سڑک بننے کی بجائے اپنے محلوں کی طرف سڑکیں بنوا لیں, اور دوسرے لوگوں کو کچی سڑک کا حق بھی نہ دیا, ارد گرد کے گھروں والوں کو پراپرٹی سستے داموں بیچنے کے لیے مجبور کر دیا. وہ صدیوں سے وہاں رہ رہے تھے, تو آپ نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا. وہ جس طرح کسی نے اپنا گھر چھوڑا ہوگا مجبوری میں, ارباب اقتدار کی دھونس دھاندلی سے, اس نے مجبوراً کسی نے چھوڑ دیا ہوگا. سارے تو نہیں لڑ سکتے, ڈٹ سکتے. وہ اپنی آہیں پیچھے چھوڑ گیا ہوگا. وہ آہیں پیچھا کرتی ہیں, وہ آہیں پیچھا کرتی ہیں, 7 نسلوں تک کرتی ہیں. میڈیکل سائنس بھی اس کو مانتی ہے. اگر جن کو سائنس سمجھ ہے, جنہیں جینیٹکس کی سمجھ ہے, تو یہ 7 نسلیں جاتی ہے. ٹھیک ہے, میتھمیٹیکلی دیکھ لینا. اور اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں, وہ بندوں سے معافی مانگیں. اس بندے سے معافی مانگیں جس کی لے لی آپ نے. اب پتہ نہیں چل رہا وہ کون بندہ ہے, آپ بھول گئے ہیں. آپ اس وقت اتنے معصوم حاجی بگلول تھے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کس کا حق مار گئے ہیں, کس کی لے گئے ہیں. اور اب آپ کو لینے کے دینے جب پڑے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں عمرے بھی کر رہا ہوں, حج بھی کر رہا ہوں, تسبیحاں بھی رول رہا ہوں, پیر صاحبان بھی اکٹھے کر لیے ہیں, میلاد بھی کرا لیے ہیں, مدینہ منورہ میں رمضان کے دسترخوان بچھوا دیے ہیں, مکہ مکرمہ میں روزے کھلوا دیے ہیں, داتا صاحب پہ دیگیں چڑھا دی ہیں, حاضر دور کے علماء اور مشائخ اکٹھے کر کے سیرت کانفرنسیں کرا دی ہیں, لیکن جان نہیں چھوٹ رہی. اگلی اولاد بھی اب نارمل پیدا ہو رہی ہے, یا خود بھی ہو رہے ہو. تو بھائی وہ بندہ ڈھونڈو جس کی دعا چاہیے آپ کو. وہ مظلوم چھوڑے گا تو جان چھوٹے گی. میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا, میں 1400 سال پرانی بات کر رہا ہوں, لیکن آج کل کے دور کی زبان کے مطابق کر رہا ہوں. اور کسی مائی کے لال کے پاس کوئی نئی بات نہیں ہے. کسی کے پاس ہے تو اسے کو میرے پاس آ کے بات کرے. میں بہت پرانی بات کر رہا ہوں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو دوسرا سوال ہے کاکی جی آپ کا, مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی ہے, ڈر بھی ہے. اتنا لمبا چوڑا جو سوال آپ نے لکھا ہے, بہرحال اس پہ پھر بات کرتا ہوں. تو
یہ نہیں مجھے سمجھ آئی کہ آپ لوگوں کو ادھر آنے کا بھی شوق ہے، پھر آپ اتنے لمبے لمبے میسیج لکھتے ہیں. اگر آپ ایمانداری سے دیکھیں، میں پہلے کہتا تھا واٹس ایپ میرے سے نہیں دیکھا جاتا، تو آپ لوگ مجھے دوسرا میسیج کر دیا کریں، ایس ایم ایس کر دیا. اب 370 تو یہ بھی ہیں میرے سے، یہ بھی نہیں پڑھے جا رہے. میں انسان ہی ہوں، میری بھی ایک کیپیسٹی ہے. اور واٹس ایپ میں تقریباً 1194 لوگ ہیں، اور 40 کالز ہیں جو مسڈ ہیں، اور اس پہ آپ لوگ ناراض ہو رہے ہیں. مجھے نہ کوسیں، ناراض نہ ہوں. میں تو عام انسان ہوں، میری ایک کیپیسٹی ہے، میری اپنی ذمہ داری ہیں، بیوی بچے ہیں، گھر بار ہے. میں کوئی بابا تو ہوں نہیں کہ میری کوئی شکتیاں ہوں اور میں ایک وقت میں 7 جگہ پہ ظاہر ہو جاؤں اور غائب بھی ہو جاؤں. ٹھیک ہے، ایک عام ڈاکٹر ہوں اور بار بار پٹ رہا ہوں. کل وہ ادھر اتفاق ہاسپٹل سیمینار پہ وہ بچہ جو ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا، مجھے نہیں پتا اس نے ایڈٹ کی نہیں کی، لیکن اس نے مجھے میسیج بھیجا کہ سر آپ تو اپنی یہ بھی بتائی جا رہے ہیں کہ آپ ایگزام میں چیٹنگ کرتے تھے اور یہ کرتے تھے، تو لوگ آپ کے خلاف اس کو یوز کریں گے، اور اس طرح آپ سادگی سے بول جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا مقصد ہوتا ہے. میں آپ کو ٹوک تو نہیں سکتا. یار میں سادگی سودگی میں کوئی نہیں بولتا، میں ہوں ہی ایسا. وہ اگر میں کوئی کیا ہوتے ہیں صوفیہ کرام، کوئی اسپرچول کوئی چیز ہوتا تو میں بڑا نیک پوتر ہوتا. ٹھیک ہے، میرے میں ہزاروں خامیاں ہیں، میں آج تک کرتا آیا ہوں اور آئی ایم ہیپی ود دیٹ. مطلب میں جیسا ہوں، میں کوئی اس میں یہ نہیں میں کہہ رہا کہ میں گناہ گاری میں شامل رہنا چاہتا ہوں. کہنے کا مطلب ہے کہ میں جیسا ہوں چنگا منگا میں ایسا ہی ہوں. اب آپ لوگوں کی خواہشات کے مطابق میں بہت پوتر، نیک اور اچھا بن کے دکھاؤں یا رہوں، میری مجبوری ہے. میں جیسے ہوں ویسے ہی ٹھیک ہوں. میں 24 گھنٹے ہائی الرٹ پہ زندگی نہیں گزار سکتا کہ لوگ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے، مجھے ایک کی پرواہ ہے، وہ میرا اپنا آپ ہے. میں کیا بہرحال تو وہ جس بھی مصیبت میں آپ پھنسے ہوئے ہیں یا پھنس جاتے ہیں، اگر آپ یا پھنسے ہوئے ہیں، میں نام نہیں لیتا، لوں گا بھی نہیں. آپ نے بھی جیسے کہا کہ میں بیٹھی بھی ہوں تو نام نہیں میرا لینا، میرا سوال کرنا ہے. وہ ہم سب کو اپنے پردوں کی کتنی فکر ہے. 7 لباس ہم نے پہنے ہوتے ہیں اور دوسرے کو ننگا کرتے ہوئے ہمیں سیکنڈ نہیں لگتا. اور بلکہ ہم جس طرح وہ کھوجی کتے ہوتے ہیں نا، وہ اسمیل کر کے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اوپر، ہم دوسروں کی خامیاں اس طرح ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور پھر میڈیا کے نام پہ اس کے جھنڈے گاڑ دیتے ہیں. یہ دیکھے سمجھے بغیر کہ ہم کھوجی کتے نہیں ہیں، ہم انتہائی ذمہ دار انسان ہیں جو اس کائنات میں ساری مخلوق کی ذمہ داری لے کے حکمرانی کر رہا ہے. لیکن ہم اسے کبھی آزادی رائے، کبھی میڈیا، کبھی صحافت، اور پتہ نہیں کس کے نام پہ کیا کرتے رہتے ہیں. اور یہ سوچتے سمجھتے تک نہیں ہے کہ کائنات جو ہے اس میں بازگشت بڑی جلدی آتی ہے. اس میں بازگشت، اس میں ایکو بہت جلدی آتی ہے. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں لوگوں کو امید کی خبر دوں. آپ بھی کوشش کریں کہ آپ لوگوں کو امید، خوشخبری کی خبر دیں. سب سے بڑی خوشخبری انہیں یہی دے دیں کسی مایوس کو کہ بھائی یقین کر لے، اللہ ہے، اللہ ہے. کبھی کبھی ایک تلخ ڈیوٹی بھی لگ جاتی ہے، مجھے فرعونوں کو بتانا پڑ جاتا ہے کہ اللہ ہے. کیا تم اللہ ہو؟ کیا تم اللہ ہو؟ کیا تم اللہ ہو؟ تو ابھی بھی وقت ہے، اپنے اپنے گریبان پکڑو. یہ قرآن کا مہینہ ہے. رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے.
اپنے آپ سے پوچھو کیا اللہ ہے؟ کیا واقعی اللہ ہے جس کا تم پرچار کرتے ہو، جس کا میں پرچار کرتا ہوں، جس کا ہم شور ڈالتے ہیں ایک دوسرے کو دھونس دینے کے لیے؟ یقیناً تمہارا جواب ہوگا کہ ہے، کیونکہ تم میں سے، ہم میں سے زیادہ تر گیدڑوں میں یہ جرت بھی نہیں ہے کہ دھڑلے سے کہہ سکیں کہ نہیں ہے، میں نہیں مانتا۔ ابو جہل جتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ اس کی طرح کفر ہی کر سکو دھڑلے سے، چاند دو ٹوٹے ہوتا دیکھ کے بھی کہ جاؤ میں نہیں مانتا، اتنا بھی کریکٹر نہیں ہے ہم میں۔ آپ کیا طاغوت کے آگے کھڑے ہوں گے؟ آپ میں سے کوئی اپنے آپ کے آگے کھڑا ہو سکتا ہے نا؟ جو وہی صرف خدا کے نام پہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ سے کسی انسان کے حق میں غلطی ہوئی ہے، آپ نے کسی انسان کا دل دکھایا ہوا ہے، کسی یتیم کا مال کھایا ہوا ہے، جب آپ حکمران ہوتے ہیں تو آپ کے نیچے ہزاروں یتیم آپ کی ذمہ داری ہوتے ہیں۔ یہ اتنی مشکل ذمہ داری ہے کہ سیدنا عمر فاروق جیسے جرری آدمی کی ٹانگیں کانپتی تھی۔ کیا تم لوگوں کو پھر بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ ذمہ داری نہ لیں ہم؟ اور اگر گلے پڑ جائے تو پھر اس کو نبھاؤ تو صحیح خوف خدا کے ساتھ۔ اگر یہ زیادتیاں ہو گئی ہیں تم سے، شرمندہ تو ہو جاؤ، کسی کے سامنے مت مانو، اپنے آپ کے ساتھ تو مان جاؤ۔ کیا اللہ ہے تو کہاں ہے؟ دوسرا سوال ہے تو پھر کہاں ہے؟ انہی ہسپتالوں میں جب ایک ایک بیڈ پہ 3 مریض پڑے ہوتے ہیں، دوائی ہوتی نہیں ہے، وہ ڈاکٹر سے لڑ رہے ہوتے ہیں اور ڈاکٹر ان سے لڑ رہا ہوتا ہے، نرس اپنی جگہ مجبور ہوتی ہے کہ میں اتنی صاف چادریں کہاں سے لاؤں، معصوم بچہ پاس کھڑا اپنے باپ ماں کسی پیارے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یا وہ خود بیمار ہو تو حسرت سے دیکھ رہا ہوتا ہے، وہیں پہ اپنے باپ یا ماں کی لاچاری دیکھ رہا ہوتا ہے، جنہیں وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ان ذہنوں پہ جو سوچیں، جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ آنے والے دنوں میں اس کا جواب سب کو دینا پڑ جاتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک اللہ کا دن ہے، ایک اللہ کا ایک دن مقرر ہے، اس وقت تک وہ رحمان بنا ہوا ہے ماسوائے ایک معاملے کے۔ جو کہ اس کے اپنے بندے کا معاملہ ہے، اپنے بندے کے معاملے میں وہ رحمان نہیں پھر بنتا۔ اس کی جو نشانیاں ہیں اب، جو اس کے نام پہ کٹ مرے ہیں، جنہوں نے دن رات ہر سانس اس کے نام پہ وقف کی ہے، جو قربانی کے بکرے بن گئے، ان کی شان میں ذرا سی گستاخی وہ برداشت نہیں کرتا۔ میرے پاس دن رات فیملیز آ رہی ہیں، خزانوں کے منہ کھول دیے انہوں نے، بلکہ اگل دیے ہیں انہوں نے خزانے، جو اس وقت انہوں نے ڈکارتے ہوئے ایک سیکنڈ نہیں لگایا تھا۔ اوپر نیچے سے خون جاری ہے۔ فرعون ترین ڈاکٹروں سے ان فرعونوں نے علاج کرایا ہے، الٹا ان ڈاکٹروں کو بھی خون کی پوٹیاں چھینچیاں لگ گئی ہیں، انہوں نے ان کا خون چوسا ہے۔
جان نہیں چھوٹ رہی. کسی نے کسی اللہ کے بندے کے دربار کا ایک برگد کا درخت اکھاڑ دیا. نہیں میری مشہوری کی ٹرین یہاں سے چلے گی. کسی نے کسی کا دربار اکھاڑ دیا. یہ دربار اللہ والوں کے ہوتے ہیں, اللہ والوں کے. ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا, صرف اللہ ہوتا ہے. جہاں اللہ کا دربار ہو اسے کوئی اجاڑ دے. یہ اینٹ پتھروں کا نام دربار نہیں ہوتا. کعبۃ اللہ تو خود مسلمانوں نے کئی بار گرا دیا ہے, پتھر بھی اکھاڑ کے لے گئے. ہسٹری پڑھو, بہت شرمناک ہے. یہ بچی کا سوال جو ہے وہ ہسٹری پہ ہے, مجھے جواب دیتے شرم آتی ہے. تو بھائی اگر کسی مخلوق خدا کا دل دکھا دیا تو اس پہ شرمندہ ہو جاؤ. اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو اب کوئی نیکی کرو, پچھلے اعمال ضائع جاتے ہیں. ایک گناہ ایسا ہے جب اللہ کے کسی بھی بندے کی شان میں گستاخی کرتے ہو, اللہ کی کسی نشانی کو ٹھکراتے ہو, یا اس کا ٹھٹھا اڑاتے ہو, یا اس کا مذاق اڑاتے ہو, یا اسے ملیا میٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو, پیچھے جتنے تمہارے اعمال تھے ضائع گئے. اگلے ایکسیپٹ بھی ہوتے ہیں یہ بھی نہیں پتا. اس کے لیے کوشش کرو مدینہ منورہ یہیں سے پیش ہو جاؤ, سرکار مدینہ کے دربار میں پیش ہو جاؤ, یا مخدومہ کائنات کے آگے پیش ہو جاؤ, ان کی بیٹی کے آگے پیش ہو جاؤ. تمہیں یہ بات سمجھ آئے گی یا نہیں آئے گی. لیکن اگر پھنسے ہوئے, جو پھنسے ہوئے ہیں میں انہیں کہہ رہا ہوں, جو پھنسے ہوئے نہیں ہیں وہ میرے پہ تنقید کرتے رہیں کہ یہ کفر بک رہا ہے, وہ سرکار دو عالم کے آگے پیش ہوں, قصیدہ بردہ شریف بھی سنیں اور پھر رحمان سنیں. اسی طرح صبح دوپہر شام 7 دن, اور روزانہ نیا عمل کریں, نیکی کا عمل کریں. اپنے سو کالڈ خزانوں کو منہ کھول دو جنہیں تم نے بینکوں میں رکھا ہوا, اور وہیں پڑے رہ جائیں گے. امریکہ کے پیسے کی ذرا اوپر جانے سے تمہارے پیسے بڑھ جاتے ہیں, نیچے آنے سے تمہارے پیسے کم ہو جاتے ہیں. ہمارا انداتا کون بنا ہوا ہے؟ ڈالر بابا. خیر, آپ جب آنکھیں بند کرتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ ہر طرف سے قطع تعلق ہو کے 2 منٹ کے لیے اپنے آپ کے سامنے پیش ہوں, اپنے اللہ کے آگے پیش ہوں, جو واقعی شاید یہاں سے پکڑ سکتا ہے, وہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے, لیکن وہ پیار کر رہا ہے. ہم تو ہیں ہی گناہ گار, وہ رحمان ہے, اس کی رحمانیت کو پکارو جس طرح ماؤں کو پکارتے ہو. آنکھیں بند کر کے اس کے نام پہ سب کو معاف کر دو. جنہوں نے کبھی آپ کے دل دکھائے, زیادتی کی, حق مارا, آپ کی جان مال عزت آبرو پہ ہاتھ ڈالا, آپ کا گھر تباہ کر دیا, انہیں معاف کر دو. اس کو ذاتی رنجش مت بناؤ, انہیں اللہ کے نام پہ معاف کرو. انہیں اللہ کی بے وقوف مخلوق سمجھ کے اللہ کی خاطر دل سے دعا دے دو کہ جا تیرا پلا ہوئے. اللہ کو پتہ چلے میرا بھی کوئی بندہ سخی ہے. اگر آپ مظلوم ہی ہیں تو آپ ثابت کر دیں کہ آپ مظلوم ہی ہیں, آپ ظالم نہیں ہیں. بدلہ لینے کا آپ کو اختیار ہے. تھپڑ کا بدلہ تھپڑ, عزت کا بدلہ عزت, جان کا بدلہ جان ہی ہے. لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتے ہوئے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے, ان کی آل اولاد کے صدقے, اگر تم کائنات میں اس ملک میں مزید فساد نہیں چاہتے اور اپنا حق ہی چھوڑ دو, بدلے کا حق بھی چھوڑ دو, تم دل سے معاف کر دو کہ اس ملک میں سکون آ جائے. اس زمین میں امن, پیار اور خوشبو پھیلے.
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دل سے دعا دو انہیں، جانے انجانے دشمنوں کو جنہوں نے کبھی آپ کا دل دکھا دیا تھا. کل مجھے ایک ریٹائرڈ جنرل صاحب ملے، سیمینار میں ہی تھے ادھر اتفاق ہاسپٹل، ان کا آخری دن تھا. بہت ہی خوبصورت بات کی انہوں نے. جب میں آ رہا تھا واپس تو انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، حالانکہ ریٹائرڈ پاکستان آرمی کے جنرل ہیں، کہ ڈاکٹر صاحب میرا خیال تھا چھوٹی سی دعا ہے، یہ بہت مشکل کام ہے. آپ نے آنکھیں بند کراتے ہی کہا معاف کرو. آپ نے ان کو معاف کرا دیا ہے جو میں نے کبھی سوچا تھا کہ میں ساتھ لے کے ہی جاؤں گا سب کچھ. اینڈ یو کانٹ فیل میں اس وقت کیا فیل کر، ہاؤ لائٹر آئی ایم. ہی واز ویری پلیزنٹلی اسمائلنگ اینڈ ویری ہیپی. ان کے چہرے پہ ایک عجیب خوشی تھی، حالانکہ وہ اس دن نوکری کا آخری دن تھا ان کا، وہ چھوڑ کے وہاں سے جا رہے تھے. مجھے ان کا یہ اعتراف اور ان کا یہ سچ اور یہ پیار بھری ان کی دعا بڑی خوبصورت لگی. اتنا بڑا آدمی، جنرل، ریٹائرڈ جنرل پاکستان میں، پاکستان آرمی کا، اور اس ہاسپٹل پورے کا سرونگ چیف، میں ایک چھوٹا سا ڈاکٹر جو وہاں کبھی سرو کر کے گیا تھا. اس کے سامنے جتنی ایمانداری سے وہ اور خوشی سے وہ اعتراف کر رہے تھے اور ہنس رہے تھے. بڑی وہ آئی کانٹ ایکسپلین دوز ایکسپریشنز. ڈاکٹر صاحب اٹس ویری ڈیفیکلٹ، اٹ واز اے ٹفسٹ ٹاسک آف مائی لائف. یہ آرمی جنرل کہہ رہا ہے جس نے پتہ نہیں کتنے کمانڈو آپریشن کیے ہوں گے، کتنی ٹف ڈیوٹیاں کی ہوں گی. یہ اپنے اندر جنگ تھی اس کے. میں نے کہا معاف کرنا بہت مشکل کام تھا. جانے کیا ظلم ہوا تھا ان کے ساتھ، کس کس نے کیا ہوا تھا. اللہ ان کے درجات اور بلند کرے، انہیں مزید اپنی رحمتوں سے نوازے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے. وہ کہنے لگے کہ یہ بہت مشکل تھا لیکن میں نے کر دیا آپ کی دعا کے دوران، اور اس کے بعد جو میں فیل کر رہا ہوں آئی کانٹ ایکسپلین. وہ تو آپ اللہ کے نام پہ یہ دل صاف کرنا ہے. ہم اپنے دلوں میں 360 قسم کے بت بنا لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا ہے تو کعبۃ اللہ کو پہلے بتوں سے پاک کیا ہے. یہ دل بھی ایک کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے نا. اس کعبے کو بھی صاف کرو. انہوں نے مولا علی کو ساتھ لے کے باقی صاحب انہوں نے سارے بت وہاں سے صاف کرائے ہیں اور پھر کہا ہے اب یہ اللہ کا گھر ہے، اب یہ پھر اللہ کا گھر ہے. پہلے وہ لات منات عزا اس میں بیٹیاں بیٹے خاندان اللہ کا بنا ہوا تھا. ہم بھی اندر بہت سے بت سجا لیتے ہیں، رنج کے، غم کے، حسد کے، کینے کے، بغض کے، بدلوں کے، نفرتوں کے، حسد کے، میں کے، فرعونیت کے، حکمرانی کے، مینڈیٹ کے، مسلک کے، فرقے کے، حسن کے، جوانی کے، سکل کے. اختیار کے، سیٹ کے، مردانگی کے. عورت ہوتی فزیکلی ویک ہے، کیا اس کے اوپر آپ اس کے برابر کے پہلوان ہیں. غلطی کھا جاتی ہے کبھی اپنی اولاد کے لیے، کبھی ظاہری شان و شوکت کے لیے، کبھی اپنے پیار کے مان میں. معاف کرو میاں. تو دل سے دعا دو، ایک چانس دو. اللہ بھی 2 چانس دیتا ہے. آئندہ احتیاط کرو. اگر کسی سانپ کو بھی آپ نے دودھ پلایا ہے، سڑک پہ گرے ہوئے زخمی سانپ کو آپ نے اسے پکڑ کے دودھ پلایا ہے، مرم پٹی کی ہے، اسے لاڈیاں کی ہیں، وہ ٹھیک ہو گیا، اس نے اچانک ڈنگ مار دیا ہے اور کسی بل میں گھس گیا ہے، وہاں ڈنڈا لے کے نہ بیٹھے رہو، پیٹرول لے کے نہ بیٹھے رہو میں اس کو اب جلا کے چھوڑوں گا، باہر نکلے میں اس کا سر کچل دوں گا. آپ اپنی راہ لیں، اس کو دعا دیں کہ اللہ تیرے حال پہ رحم کرے، یا اللہ اس پہ کرم کر، فضل کر، رحم کر، برکت کر. معاف کرنے کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس بل میں ہاتھ ڈال دیں کہ بھائی جان صاحب السلام علیکم، ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا معاف کر دیں، اور پھر مجھے گالیاں دیتے رہیں بعد میں.
وہ تو حضرت سانپ ہیں، ان کی سرشت ہے، وہ ڈنگ ماریں گے دوبارہ. آپ تو مومن ہیں، مومن تو اسی سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جائے گا. تو آپ ادھر دوبارہ ہاتھ نہ داخل کریں. اس کی نیچر ہے، وہ اپنی نیچر کے مطابق ڈیوٹی کرے گا. آپ آگے چلیں، اسے دعا دیں. آپ کا قریبی عزیز رشتہ دار بھی ہے، شاید آپ کے اس عمل سے وہ انسان ہے، انسان میں گنجائش ہے، وہ اپنے اندر سے اپنے اصل کی طرف لوٹ جائے. اس کا اصل جو ہے وہ اپنے اصل کی طرف لوٹ جائے، اور آپ بھی آشش کر اٹھیں، اس کو چانس دیں. آپ معاف کر دیں اللہ کے نام پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے. معاف کرنے کا مطلب ہے اسے دل سے دعا دیں، پورے پیار. آپ کے دل میں نفرت کا بت نہ ہو، نفرت نہ ہو، رنج نہ ہو، غصہ نہ ہو، بدلہ نہ ہو، نیگیٹیوٹی نہ ہو. یہ نیگیٹیوٹی، بدلہ، یہ بھی میں ہوتی ہے. یہ جو میں بار بار میگنیٹس کی مثال دیتا ہوں نا، یہ دیکھو نا، یہ دونوں کس طرح آپس میں باہم اکڑ جاتے ہیں، ریپیل کر جاتے ہیں. ایک ذرا سا چھوٹا ہو جائے تو اب یہ جڑ جائیں گے، لیکن برابری کریں گے جب تک تو ایک دوسرے کو دھکے مارتے رہیں گے، ریپلشن ان میں رہے گی. حالانکہ دونوں پازیٹیو ہیں، یہ دیکھیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو لیکن ایک اپنے آپ کو چھوٹا سا، دوسرا تو فٹ جڑ جائیں گے، یہ ٹرین بن جائے گی. ایک سر دے دے اگر تو آپ نے آپس میں باہم رہنا ہے ایسے، تو ایک کو آگے لگا لو، باقی اس کے ساتھ جڑ جاؤ. اینی ویز، تو اگر آپ دل سے اسے دعا دے دیں کہ یا اللہ میرے دشمنوں، جانے انجانے دشمنوں پر بھی، انجانے بھی ہوتے ہیں نا، حاسد بھی ہوتے ہیں، حسد سے بھی نقصان ہوتا ہے ایک دوسرے کا، بڑی سختی سے اللہ نے منع کیا، اللہ کے نبی نے منع کیا، اور نقصان ہوتا ہے، سائنٹیفکلی بھی ہوتا ہے آپ کو نقصان. اب اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جائیں جو اللہ کے اور آپ کے درمیان ہیں. اللہ کے آگے مان جایا کریں. ویسے اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ اس کے سامنے مانیں. ویسے اپنے اندر اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو یہ آپ نے اپنے اندر ماننا ہوتا ہے، اپنے آپ کے آگے ماننا ہوتا ہے کہ ہاں ویسے میں نے بغیرتی تو کی ہے، میں خود بھی بڑا خراب ہوں، میں نے خود بھی اپنے پاؤں پہ بڑی کلاڑی ماری ہے، میں نے خود اپنی جان پہ بھی بہت ظلم کیا ہے. اتنا سا مان جانے پہ بھی بہت سی شفا مل جاتی ہے. اس طرح پیش ہوں جس طرح چھوٹا بچہ پیمپر گندا کر کے ماں کے آگے جو بول نہیں سکتا، وہ واہ 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 لاں لاں ٹاں 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 کر کے ماں کو بتاتا ہے کہ میرے کو گند بج گئی. اور جو چلتا پھرتا ہے وہ باہر سے کپڑے گندے کر کے آ جائے، ایک تو اس کی چال سے ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شرمندہ اب آ رہا ہے، بو بھی آ رہی ہوتی ہے، لیکن سٹل وہ ویٹ کرتی ہے کہ یہ کیسے میرے سے بات کرتا ہے. کنفیشن. سو اللہ کو بھی سب پتہ ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ باتھ روم میں بھی ساتھ ہوتا ہے جہاں آپ ننگے ہوتے ہیں. نہ اس کو آپ کے بدن سے غرض ہے، نہ آپ کی پوٹی سے بو آتی ہے اسے، وہاں بھی نہیں ساتھ چھوڑتا آپ کا. پتہ اسے وہاں بھی ہوتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں. اس کے سامنے مان جائیں ہو گئی یہ آپ سے غلطی. یہ مہینہ آپ سارے بڑے آرام سے، ہم سارے اپنا اپنا گریبان پکڑ سکتے ہیں. یہ رمضان میں وہ بیچارہ جس کو ہم سارے الزام دیتے ہیں شیطان، وہ تو آج کل قید میں ہیں سارے، بلکہ سارے ہی شیطان کے پوری فوج ہی قید ہے. ان کی ہالیڈیز ہیں، اللہ میاں نے انہیں ہالیڈیز پہ بھیج دیا 1 مہینے کے لیے. ٹھیک ہے، سال میں 1 مہینہ وہ چھٹی پہ ہوتے ہیں. وہ تو گئے ہوئے ہیں اس وقت فائر اسٹیشنز پہ. تو اس کے باوجود جو کچھ ہو رہا ہے یہ کون کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے نفس کر رہے ہیں. یہ وہ کر رہا ہے جس نے شیطان کو بھی خراب کر دیا تھا، جس نے شیطان کو بھی غلط راہ پہ لگا دیا، شیطان کو سے غلطی کرا دی، شیطان کو بھی دھوکہ دے دیا. وہ ابھی بھی آپ کے ساتھ ہے، اور رمضان میں اصل میں اس کو کنٹرول کرنے کی آپ کو ٹریننگ ہے. آپ شیطان والے بہانے سے فارغ ہو جائیں، چاہے آپ خالص ہیں نہیں ہیں، مخلص ہیں نہیں ہیں. آپ اس 1 مہینے میں شیطان آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا. وہ چھٹی پہ گیا ہوا ہے، ہل اسٹیشن پہ ہے،
فائر ہل اسٹیشن پہ، ٹھیک ہے، وہ حتیٰ تو ان کی سیریں کر رہے ہیں کہیں وہ، لیکن آپ دیکھ لیں آپ لوگوں نے اس کے باوجود اگر شہر میں فساد ہے، سڑکوں پہ لڑائی ہے، گھروں میں لڑائی ہے، میاں بیوی کی لڑائی ہے، بھائیوں بھائیوں کی لڑائی ہے، بہن بھائیوں کی لڑائی ہے، باپ بیٹے کی لڑائی ہے، ہمسایوں کی لڑائی ہے، مختلف ذات برادریوں کی لڑائی ہے، سندھی بلوچی پنجابی سرائکی کی لڑائی ہے، شیعہ سنی کی لڑائی ہے، یہ ایک مہینہ یہ کون کر رہا ہے؟ آپ نواز شریف عمران خان اور زرداری کی لڑائی ہے، پی ٹی آئی اور پی 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 اور فضل الرحمان صاحب کسی کا نام رہنے دے، آپ سارے ہی لوگ، تو یہ کس کی لڑائی ہے؟ اب تو شیطان نہیں ہے، تو اب یہ اس لیے کہ وہ چھوٹی بچی نے جو سوال کیا، میں تو یار اس میں مجھے خام فساد ہو گئے. بہرحال وہ ہمارے نفسوں کی لڑائی ہے، تو اس کو کنٹرول کر لو. شیطان بائی چانس گیا ہوا ہے، تو کرو اب اپنے نفس کو کنٹرول. روزہ صبر کی ٹریننگ ہے، صبر سے کام لو اور اللہ کی طرف دیکھو. دشمن جو ہے ہماری گردن تک وہ بھی پہنچا ہوا ہے، ہم سب جانتے ہیں. یہ چھوٹی سی دعا، آنکھیں بند کی، پانی ہاتھ میں پکڑا، اپنے آپ کے آگے پیش ہوں، اپنے اللہ کے آگے پیش ہوں کہ آپ ہیں اور اللہ ہے، اور دل صاف کریں، سب کو معاف کریں. دل سے دعا دے دیں کہ یا اللہ میرے جانے جانے دشمنوں پر بھی کرم کر، فضل کر، رحم کر، برکت کر. میں نے انہیں معاف کیا، تو بھی انہیں معاف کر. اور یہ آپ نے اپنے خیال میں کہنا ہے، زبان سے نہیں کہنا، اپنے خیال میں بات کریں، اندر بات کریں. دھیان اندر ہی رکھیں، آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں اندر، وہ سنتا ہے، آپ کے خیالوں کو بھی سنتا ہے. احساس کی زبان میں بات کرتا ہے، خوشبوؤں، تتلیوں، مسکراہٹوں کی زبان میں بات کرتا ہے. اگر آپ بھول جائیں تو پھر درد کی زبان میں بات کرتا ہے، ٹیکے کی زبان میں بھی بات کرتا ہے، جیلوں سولیوں کے نام پہ بھی بات کرتا ہے. بہرحال ہر جگہ ملے گا وہ تمہیں، جیلوں میں بھی ملے گا وہ، تو ملے گا، ہر جگہ ساتھ رہے گا. پھر وہاں کی زبان بولے گا، تمہیں وہ یاد آئے گا. تمہیں وہ یاد آئے گا. تو آنکھیں بند کر کے اس کے آگے ابھی بھی پیش ہو جاؤ. وہ ان قریب یاد آنے والا ہے. اس کے آگے پیش ہو عاجزی سے، گناہگاری سے. اپنی اندر کی آگ بجھانے کے لیے پانی ساتھ لو. کسی وجہ سے اس نے ہمارے اندر بھی اور زمین میں 2/3 پانی رکھا ہے اور 1/3 خشکی ہے، مادہ، جس کے لیے تم لڑ رہے ہو، یا مادائیں جن کے لیے تم لڑ رہے ہو. دل صاف کر کے، سب کو معاف کر کے دل سے دعا دو کہ یا اللہ میں نے اپنے دشمنوں کو بھی معاف کیا، تو بھی ان کو معاف کر، ان پہ کرم کر، فضل کر، رحم کر، برکت کر، مغفرت کر، ہدایت دے. اللہ سے یہ مانگیں، کرم، فضل، رحم، برکت، مغفرت، ہدایت. نوٹ تو پہلے ہی آپ کے پاس بہت ہیں، ووٹ بھی بہت ہیں، بوٹ بھی بہت ہیں، لیکن وہ بوٹ ہی رہے، ان میں شیر تو کوئی نہیں بنا، بلکہ شیر کے بچے بھی نہیں بنے. محمد تو کیا بنو گے، محمد بن قاسم ہی بن جاؤ. اپنے اندر کے کافر کو فتح کرو. قاسم کہتے ہیں تقسیم کرنے والا، بانٹنے والا.
لیکن پیار بانٹنے والا، رحمتیں بانٹنے والا، حوصلے بانٹنے والا، درد تو سارا وہ خود سمیٹ کے لے گیا، احساس، غم. تو آنکھیں بند کر کے، دل صاف کر کے، سب کو معاف کر کے دل سے دعا دو. اور پھر اگر یاد آتا ہے کہ تم نے بھی بڑوں کے دل دکھائے ہیں، زیادتیاں کی ہیں، آہیں لی ہیں، یاد رکھنا مظلوم کی آہ سے عرش ہل جاتا ہے اور عدالت اسی وقت لگ جاتی ہے، قیامت کا انتظار نہیں کیا جاتا. کبھی تم مظلوم تھے، یاد ہے؟ کبھی تم مظلوم تھے، کس طرح تم روئے تھے. آج ظالم تمہارے ہاتھ آ گیا ہے، بدلہ لینے میں زیادتی مت کرو، اس کو انا کی جنگ مت بناؤ. ابھی بھی وقت ہے، اکٹھے ہو جاؤ. تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو. کیا یہ بھول گئے ہو؟ تم نے قوم کو کتنے گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے. ایک دوسرے پہ گند اچھالتے اچھالتے جھوٹ اور سچ کی جنگ میں سے تم لوگ سچ کو بالکل بھول گئے ہو. اور ہر گروہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں حق پہ ہوں اور فتح حق کی ہوگی. فتح یقیناً حق کی ہوگی، لیکن کیا تم سب واقعی حق پہ ہو؟ اگر تم سب واقعی حق پہ ہو تو اکٹھے ہو جاؤ. پھر تم اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ اور اکٹھے ہو کے اس ایک کی گواہی دو جو عالم الغیب و شہادہ بھی ہے. وہ غیب کو بھی جانتا ہے. جو تمہاری وردیاں ہیں نا، یہ وردیوں کے اندر جو تمہاری سوچیں ہیں، تمہاری کھوپڑیاں ہیں، ان کے اندر جو بے ایمانیاں ہیں، جو ایک لمحے کی سوچ کی لغزش بھی ہے، چاہے اگلے لمحے ہی تم توبہ کر لو، شرما جاؤ، اس نے نبیوں کو بھی پکڑ لیا، نہیں چھوڑتا. جتنی بڑی پوسٹ ہوگی اتنا ٹف ٹیسٹ ہوگا، اتنا ٹف احتساب ہوگا. تمہاری ایک غلطی پوری قوم بھگتتی ہے. کیا تم لوگوں نے یہ بار بار نہیں دیکھا؟ انسان بنو، نفسان نہیں، انسان بنو. یہ دو ہی گروہ ہیں، انسان اور نفسان. بچے آپ کو بھی یہی جواب ہے، آپ کے سوال کا یہی جواب ہے. تو آنکھیں بند کر کے، دل صاف کر کے، سب کو معاف کر کے دل سے دعا دو کہ یا اللہ میرے جانے انجانے دشمنوں کو بھی معاف کر، کیونکہ میں خود پھنس گیا ہوں. اور پھر اپنے آپ سے سچ بولو یار، اپنے آپ کو پہچانو، اپنے آپ سے پیار کرو، اپنے آپ سے ظلم نہ کرو. تم اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہو. اپنے آپ سے پیار کرو، اپنے آپ کو تو پہچانو. اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کے اس کے آگے پیش ہو. کر دی تم نے پوٹی چیچی اندر ہی، مارا تم نے گند، مان جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ. گناہ صرف شراب، چرس، نشہ، زنا، قتل، چوری، ڈاکہ ہی نہیں ہے. لوگوں کو ذلیل کر دینا، ان کی عزتیں اچھال دینا، بہتان اور بدگمانی معاشرے میں پھیلا دینا، فتنہ پھیلانا، اپنے ذاتی مفادات کی خاطر اجتماعی مفاد کو قربان کرنا،
اپنی برادری کے فائدے کرتے کرتے باقی سب کا سانس لینے کا حق بھی چھین لینا. میں بار بار کہتا ہوں وہ فکرے تو تم سب بہت بولتے ہو, ہم سب بولتے ہو کہ فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر اس کا مجرم ہے. میں وہ بکری کی ٹانگ گھڑے میں ٹوٹی تھی, میں اس کا حساب دے رہا تھا. کیا یہ سب کہانیاں ہیں؟ بھائی میں روز ہوتے دیکھ رہا ہوں. یہیں پہ قیامت ہے, یہیں پہ دوزخ جنت ہے, یہیں پہ سب کچھ ہو رہا ہے. ابھی تو انسان نہیں چھوڑتے, یہ سارا کچھ یہیں کر رہے ہیں. اور نیلسن منڈیلے جتنے ہی بندے بن جاؤ, انسان بن جاؤ. مجھے وہ بڑا پیارا لگتا ہے. وہ نان مسلم, وہ کالا, اس کا کردار دیکھو. میرے میں بہرحال اتنا ظرف نہیں ہے. تو آنکھیں بند کر کے, دل صاف کر کے, سب کو معاف کر کے, یہ میں کسی کو نہیں کہہ رہا, تم ہی کہہ رہا ہوں. یہ تمہارا اپنا گھر, تمہارے اپنے گھر میں یہ سارا فساد ہے. اس گھر کا ہی نام پاکستان ہے. اس گھر کا ہی تم حکمران بنے ہوئے 4 پیسے لا کے, یا اپنی بدماشی کے زور پہ, یا اس گھر میں 4 بھائیوں میں سے 3 تم نے ملا لیے ہیں ساتھ. اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کے اس کے آگے پیش ہو, وہ فوراً معاف کرتا ہے. اور اگر اللہ کے بندوں کی آہ لے بیٹھے ہو, کسی کی آہ لے بیٹھے ہو, کسی کا نقصان ایسا کر دیا ہے, کسی کی جان, کسی کی مال, کسی کی اولاد, کسی عزت سے کھیل گئے ہو, وہ مظلوم تمہیں معاف نہیں کر رہا. اب روز نئے اعمال کرو. ایسے 7 دن سورہ رحمان تو سنو, روز خزانوں کے منہ کھول دو. غریب ہو تو ایک بسکٹ ہی ڈال دیا کرو کیڑیوں کو, پودوں کو پانی ڈال دیا کرو. کسی کو کپڑے پہنا دو, ننگا تو تم نے بہت سنگو کیا ہے. غریبوں کو پیار سے سوٹ لے کے دو. یہ یاد رکھو, ایسے سمجھنا کہ تم اللہ کو دے رہے ہو, اللہ کے نام پہ نہیں دے رہے. یہ سمجھنا کہ آگے اللہ کھڑا ہے. جب وہ کہہ جو رہا ہے, بچپن میں تمہیں پڑھاتے ہو کتابوں میں, فلانی حدیث میں, فلانی روایت میں لکھا ہے کہ اللہ میاں کہے گا کہ تم نے میرا کھانا کیوں نہیں مجھے دیا تھا, میری تیمارداری کرنے کیوں نہیں آئے تھے. تو بندہ کہے گا اللہ میاں آپ تو بیمار نہیں ہوتے, آپ تو بھوکے تھے. نہیں ہوتے. وہ کہے گا کہ وہ تمہارا ہمسایہ جو تھا وہ میں تھا, وہ جو گیٹ پہ آیا تھا مانگنے وہ میں تھا. کیا اسی طرح پیش کرتے ہو؟ کیا قوموں کی خدمت ایسے کی جاتی ہے؟ جس مرضی سیٹ پہ ہو تم, عدالت کی سیٹ پہ ہو, GHQ کی سیٹ پہ ہو, میڈیا کی سیٹ پہ ہو, پارلیمنٹ کی سیٹ پہ ہو, صدر یا وزیر اعظم ہاؤس کی سیٹ پہ ہو, یا اپنے گھر میں خامند صاحب ہو, بیوی صاحب ہو, یا دفتر میں باس ہو, ہاسپٹل کے کرتا دھرتا ہو, یا اسکول کے کرتا دھرتا ہو, یا کسی بازار کے کرتا دھرتا ہو, جتنی فرعونیت سے ہم فرش پہ چلتے ہیں, جانے کتنی کیڑیاں کچل جاتے ہیں. یہی کرتے کرتے ہم دوسرے انسانوں کو بھی ایسے ہی کچلتے جاتے ہیں, تو پھنس جاتے ہیں. ابھی بھی وقت ہے. میں آپ کو یہی خوشخبری دے سکتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے, لیکن وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے. پانی لیں, آنکھیں بند کریں, جتنے شدید پیار سے, پھر دل صاف کر کے, سب کو معاف کر کے, اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کے, اور اگر کسی کا دل دکھا دیا ہوا ہے تو اپنے سارے گناہوں سمیت شرمندگی سے اللہ کے آگے پیش ہو کے اللہ سے کہیں کہ یا اللہ میری نیکیاں اس کو ابھی دے دے, کیونکہ قیامت والے دن بھی یہی ہونا ہے. تو آپ پہلے ہی تلافی کر دیں کہ یا اللہ میں نے اگر کسی انسان کا دل دکھا دیا, زیادتی کر دی, حق مار دیا ہے, یا اللہ میری کوئی نیکی, میرا کوئی اچھا عمل جو تو مناسب سمجھتا ہے وہ اس کو دے دے, اس کا اجر اس کو دے دے, لیکن میرے لیے اس کے دل میں رحم ڈال دے, اس کی دعا نکلوا دے. اسی کی دعا سے جان چھوٹے گی, صرف اسی کی دعا سے جان چھوٹے گی.
وہی مظلوم جس کی آ لگی ہے اس کی اسی طرح دعا نکلے تو جان چھوٹے گی، یہ یاد رکھنا۔ اسی لیے کہا گیا بیگنا کا خون مت کرو، یہ خون معاف نہیں کرتا ہوتا، یہ خون معاف نہیں کرتا۔ آپ میڈیا پہ جو مرضی کر لیں، آپ دنیا کی ساری پولیس فوج اکٹھی کر کے جو مرضی رپورٹیں بنا دیں، یہ خون معاف نہیں کرتا ہوتا، یہ نہیں معاف کرتا۔ اب یہی حل ہے، شرمندہ ہو کے اپنے اعمال اس کے حوالے کرو، پیش کرو۔ تلافی کے لیے اللہ کو اپنا کوئی عمل پیش کرو، اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا عمل ہے جو گستاخی رسول یا گستاخی عبداللہ کے زمرے میں آتا ہے، شاعر اللہ کی کوئی تم نے گستاخی کی ہے، تو سارے اعمال ہی ضائع جاتے ہیں۔ اس میں بھی ابھی بھی شرمندہ ہو کے، چاہے پکڑ میں آ کے ہی آ رہے ہو، پکڑا جانے پہ تو جیب قطرہ بھی بہت دل بلاتا ہے، وہ تو فوراً ہی معافیا مانگنی شروع کر دیتا ہے۔ کیا وہ واقعی شرمندہ ہوتا ہے؟ پاجامہ تو اس کا بھی لیک ہو جاتا ہے، لیکن کیا وہ واقعی شرمندہ ہوتا ہے؟ خدا جانتا ہے، دلوں کا بھید جانتا ہے، وہ چھڑانا اس نے ہے۔ تخت بھی وہی دیتا ہے اور تختے بھی وہی دیتا ہے، یہ یاد رکھنا۔ نہ تخت والے آکڑیں، نہ وہ مایوس ہوں جنہیں اب تختے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، شرمندگی سے تلافی کر دو۔ یہ کاغذوں کے نوٹوں کے لیے لڑ رہے ہو، کتنے اکٹھے کیے تم نے؟ اللہ کے 99 نام کہے جاتے ہیں، مختلف صفتیں ہیں اس کی، لیکن جہاں وہ خود کھڑا ہو جائے آ کے، جس کے ساتھ وہ خود کھڑا ہو، اس کی جیب میں چاہے 1 روپیہ نہ ہو، وہ دنیا کا امیر ترین، کائنات کا امیر ترین شخص ہے۔ اور کسی کے پاس دنیا بھر کے وسائل ہیں، خدا ساتھ نہیں ہے، وہ کائنات کا غریب ترین، بلکہ ذلیل ترین، بلکہ قابل رحم ترحم انسان ہے۔ ان 99 کے چکر میں پھنسے ہوئے تم لوگ، 99 کا چکر، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اسے ایک اللہ پہ قائم، آنکھیں بند کر کے، دل صاف کر کے، سب کو معاف کر کے، جتنے شدید پیار سے شدید پیار اور خلوص سے، سچے دل سے، ایمانداری سے، خلوص اور ایمانداری سے مان جائیں کہ وہ ہے۔ کہاں ہے؟ آپ کے اندر ہی ہے، گردن کی رگوں سے بھی قریب ہے، سانسوں میں ہے۔ جتنے پیار سے اس کو اپنے خیال میں اندر ہی پکار سکتے ہو، اس کے ذاتی نام سے پکارو، اللہ اللہ اللہ، اپنے دل میں۔ آنکھیں بند ہی رکھو، 3 گھونٹ 3 سانسوں میں پانی پی لو، پھر آنکھیں کھول دو۔ یار اس میں کیا راکٹ سائنس ہے، کتنا مشکل کام میں نے بتا دیا تمہیں، کر لو، اپنے محلوں میں جیلوں میں بیٹھے کر لو۔ صبح دوپہر شام 7 دن آنکھیں بند کر کے سورہ رحمان سن لو۔ بہت مصروف ہو، 3 ٹائم نہیں سن سکتے، اس کے آگے نہیں جا سکتے، دعا کا طریقہ بتا رہا ہوں نا، ڈاکٹر ہوں، تمہارا علاج بتا رہا ہوں۔ میرا میسج بار بار پہنچا ہے تمہارے پاس اور تم نے بار بار ٹھکرایا ہے۔ جعلی پیروں اور اصلی پیروں کے چکر میں مجھے ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے۔ وہ ان خاتون کا بھی جو سوال جس نے کیا ہے، میں یہ اسپرچول بھی ونڈو شاپنگ جو ہے نا، یہ مرواتی ہے، اسپرچول ونڈو شاپنگ یہ مرواتی ہے، یہ بھی ایک لالچ ہے اور یہ ایک انا ہے۔ آپ کیسے جج کریں گے؟ جس کو رب نے سلیکٹ کیا ہے اس کے سلیکشن کے کرائٹیریا کو چیک کرو گے، اور اگر وہ فراڈیا ہے، تمہاری طلب سچی ہے
یقین مانو تم اسے کھینچ جاؤ گے. طالب صادق ہو وہ جعلی پیر کو بھی پار کروا دیتا ہے. مرشد کامل ہو طالب صادق نہ ہو منافق ہو. منافق کے نتیجے میں ہدایت نہیں ہوتی. ہاں خام کو کوجیاں نو سونا میرا ویکھدا نہیں گوریاں تے کالیاں, وہ شان اور ہے, وہ کالی کملی اور ہے. وہ کالی ہے ہی اس لیے کہ میرے جیسے دھبے جو ہیں انہیں چھپا لے. یہ کوئی عاجزی واجزی نہیں ہے, یہ ڈرامے بازی نہیں چلتی وہاں پہ, یہ اس طرح کے ڈائلاگ بھی نہیں چلتے. بس پیش ہو جاؤ. 7 دن سورہ رحمان سنو. جب قصیدہ بردہ شریف سنو, اگر تمہیں لگتا ہے کہ نہیں تم گستاخی کر گئے ہو, پھنس گئے ہو, کسی طرح بات بن نہیں رہی, فالج ہو گیا ہے. فالج کے مریضوں کو ہم قصیدہ بردہ شریف ویسے کہتے ہیں مریض کے حساب سے, لیکن میں تو یہ دوسرے ذہنی مفلوجوں کی بات کر رہا ہوں. میں نفسانیت کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تم انسان نہیں رہے, مفلوج ہو گئے اور اللہ کے بندوں کی شان میں گستاخی کر گئے, اللہ کی نشانیوں کو ٹھکرا گئے, ان پہ بلڈوزر چڑھا دیے. تم نے گھنے چھایا دار درخت اکھاڑ دیے, تم نے چلا گاہیں مسمار کر دیں. میں ابھی اس دن لاہور قلعے میں دیکھ کے آیا ہوں, تہ خانے میں پتہ نہیں 3 منزلیں نیچے 70 فٹ نیچے وہ چھوٹی سی تربت ہے یا چلا گاہ ہے کسی اللہ کے بندے کی. مختلف روایات ہیں, کوئی کہتا ہے داتا صاحب کی ہے, کوئی کہتا ہے ان کا نام بھی علی تھا, کوئی 700-800 سال پرانی. قلعہ تو 300-400 سال پرانا ہے, اس سے پہلے کا ہے. اس وقت کے بھی بادشاہوں نے اس کو محفوظ کیا ہوا ہے. وہاں کئی لوگ جاتے ہیں, جمعرات والے دن شاید سرکاری طور پہ کھولی بھی جاتی ہے. وہ نشان وہی ہے, وہ چلا گاہ جس کسی کی ہے, جس کسی نے وہاں اس کا نام بلند کیا, اس کے اوپر 70 فٹ اونچا مضبوط قلعہ بن گیا. قلعہ بنانے والے پتہ نہیں کہاں گئے آپس میں گردنیں مار کے. آج وہ نشان عبرت ہے, لیکن وہ چلا گاہ, وہ اللہ کے بندے کی وہ جگہ جہاں بیٹھ کے اس نے اپنے معشوق کو پکارا تھا, معشوق نے اس عاشق کا وہ نشان آج تک محفوظ رکھا ہوا. کیا وہ عاشق اس معشوق کا گریبان پکڑ سکتا ہے اگر وہ نہ بھی رکھے تو؟ وہ آگے جانے کس فارم میں ہے. یہ تو فزیکل ورلڈ ہے, لیکن اس نے فزیکل ورلڈ میں بھی رکھا ہوا. کوئی مائی کا لال وہاں جا کے گستاخی کرے, 7 نسلیں اجاڑ دیتا. 7 نسلیں معافی نہیں ملتی. عاجزی 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 جب وہ اختیار دیتا ہے نا, اس وقت عاجزی اختیار کرنی ہوتی ہے. جب آپ مختار ہوتے ہیں اس وقت آپ عاجز ہوں اس کے آگے. جب آپ کو کسی بھی قسم کی حکمرانی مل جائے, کسی بھی قسم کی چیف بن جائیں آپ, کسی بھی قسم کے حکمران بن جائیں آپ, گھر میں یا باہر, تو عاجز رہنا. اپنے سے بڑے کے آگے عاجز رہنا, اسے ساتھ رکھنا اور اس کے سامنے عاجز رہنا. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے. اصل 2 جہانوں کی کنجیاں وہ پکڑا رہا ہے اسے, عرش پہ بلا کے ہر چیز دے رہا ہے. پاس آؤ میرے اور قریب آؤ, کیا وہ دور تھے ان سے, میرے جیسا بن جا. جیسے اقبال کہہ رہا ہے, خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے,
وہاں پر بھی بندہ عاجز ہو اور کہے نہیں جو تیری رضا ہے، وہ کن کا مقام دے رہا ہو، اور وہ پھر بھی کہے کہ نہیں جو آپ کیا چاہتا ہوں جو آپ چاہتے ہیں، اس کو یہ یاد رہے کہ میں ابھی بھی بندہ ہی ہوں، میری شان بندگی میں ہے، میں خدا نہ بن جاؤں، فرعون نہ بن جاؤں، کیونکہ اللہ تو ہو ہی نہیں سکتے تم، کیا تم اللہ ہو؟ نہیں ہو تو پھر بندے ہو، تو بندہ بن جاؤ، بندہ نہیں بن سکتے تو بندے کا پتر ہی بن جاؤ، کوشش تو کرو میری طرح، اور کچھ نہیں تو پاگل ضرور ہو جاؤ گے، پاگل ہو جاؤ، جان چھوٹ جائے گی، حساب سے جان چھوٹ جائے گی، بندوں کے حساب تب دینے پڑیں گے جب بندوں سے حساب کتاب رکھو، ان سے لین دین نہ کرو یا دین دین ہی کرو، ٹھیک ہے؟ یہ دنیا کے پیچھے مت بھاگو، اگر دنیا کے پیچھے بھاگو گے یہ جوگر پہن کے آگے بھاگے گی اور ذلیل کر دے گی تمہیں، کبھی ہاتھ نہیں آئے گی، یہ کبھی کسی کی نہیں ہوئی۔ اللہ کی طرف بھاگ بھی نہیں سکتے تو منہ ادھر کر لو، صرف منہ ادھر کر لو، تمہیں اللہ کا منہ بھی نہیں مارتا۔ غالب جیسے بندے کو پریشانی تھی، اس کے آگے کیا منہ لے کے جاؤ گے غالب؟ اسد اللہ غالب۔ اور اللہ نے انسان کا چہرہ اپنے چہرے پہ بنایا، انسان کا، نفسان کا نہیں، نفسان کا اصل چہرہ میں آپ کو دکھاؤں تو آپ ڈر جائیں، ویسے دیکھتے تو ہیں روز آپ۔ جو بیٹا جی آپ کا سوال ہے، کدھر گئے؟ آپ کے سوال کا خلاصہ یہ، آپ لوگ شرماتے ہیں کہ پھر آنے کا فائدہ کیا آپ لوگوں کا، بولتے ہوئے ڈر کیوں آتا ہے آپ لوگوں کہ مجھے نہیں پتا تھا اور مجھے اب ہسٹری پڑھ کے پتہ چلا ہے کہ حضرت عثمان غنی، حضرت علی اور حضرت امام حسین اور سب کو مسلمانوں نے ہی شہید کیا تھا، کوئی انڈیا، اسرائیل، امریکہ کا نیکسس نہیں تھا، تو مسلمانوں نے ایسے کیوں کیا؟ بچے آپ لوگوں نے بھی بڑا کچھ پڑھنا ہے، ابھی تو آپ وہ لیول، اور آج کل کے حالات میں میرا خیال آپ پی ٹی آئی کی سپورٹر ہیں جس کی بھی ہیں، عمران خان جو ہیں وہ اب کیا کریں، اور وہ اکیلے رہ گئے ہیں اور ان کے خلاف پتہ نہیں کیا سازشیں ہو رہی ہیں، جو کچھ بھی لکھا ہے، یا وہ کیوں نہیں کامیاب ہو رہے، اور مہنگائی پڑ رہی ہے، اور ماما پاپا بھی اب ان کے خلاف ہو گئے، اور نواز شریف اور جو بھی کچھ آپ نے لکھا ہوا ہے بچے، میں انہیں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ کو میرے کہنے میں، میں تو بیٹا ایک چھوٹا سا عام آدمی ہوں، ڈاکٹر ہوں ایک، یہ سب بڑے لوگ ہیں، اور جو آپ کے سوال کا پہلا حصہ ہے وہ سب شہید ہوئے، شہید کہتے ہیں گواہی دینے کو، ظاہر کر دینے کو، غیب کا اپوزٹ شہادت ہے، ظاہر، اظہر من الشمس کر دینا، گواہی دے دینا، بتا دینا، حقیقت کو سے آگاہ کر دینا، آشکار کر دینا، یہ سب اللہ کے بندے، بڑے لوگ اللہ کے ہونے کی گواہی دیتے تھے، تو اللہ ہی کے نام پہ کٹ مرے۔ مسلمانوں نے شہید کیا انہیں، بیٹا اصل بات یہ ہے کہ وہ سارے، ہر نبی کے بعد امتیں جو ہیں وہ مختلف گمراہیوں میں پڑ جاتی ہیں، اور یہی ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ وہ اصل بات پہ قائم رہتے ہیں کہ نہیں۔ بیچ میں اللہ کے بندے ہوتے ہیں، انہوں نے گواہی اپنے عمل سے دئی جانی ہوتی ہے، ڈٹ جانا ہوتا ہے، کھڑے ہو جانا ہوتا ہے اپنے سٹینڈ پہ، چاہے وہ اکیلے ہوں۔ آخر کوئی ایسے وقت آنے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر علی اکیلے بھی کھڑے ہوں اور ساری اولاد آدم دوسری طرف کھڑی ہو تو علی کو کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ حق اور علی کبھی جدا نہیں ہوں گے، جدھر علی جا رہے ہوں گے حق ادھر کھڑا ہوگا۔ تو یہ چونکہ کنٹروورس، میں یہ باتیں کرنا ہی نہیں چاہتا، اس ہسٹری کو چھوڑ دو۔ ہاں یہ بات یاد رکھو آپ لوگ،
اسی پیارے نبی، انہی پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے مسلمان وہ ہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب یہاں تو آگے مسلمان بھی نہیں، مومن ہیں، مومنوں کے بلکہ امیر ہیں، مومنوں کے بھی سردار ہیں۔ تو جنہوں نے انہیں شہید کر دیا وہ مسلمان رہے کہ نہیں رہے یہ تو اب اللہ کی کتابوں میں ہے، یا سرکار کے حکم کے مطابق، ان کے احادیث کے مطابق، ان کے فرمان کے مطابق آپ خود ہی دیکھ لو۔ لیکن میں نے تو اپنا جواب دینا ہے، آپ نے اپنا جواب دینا ہے۔ ہم بھی تو گستاخیاں کر رہے ہیں، کہیں ہم تو نہیں گستاخی کر رہے، ہم بھی تو قرآن کو ٹھڈے پہ نہیں رکھا ہوا کہیں ہم نے، جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام، اللہ کا کلام۔ آپ شاعر حضرات سے پوچھیں اپنے اپنے کلام کی کیا قدر ہوتی ہے، ان کے کلام کو کوئی دوسرا دو لفظ ہی پڑھ دے تو وہ برداشت نہیں ہوتا ان سے، شور ڈال دیتے ہیں، کاپی رائٹس پڑ جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ کہتے ہیں ہماری تخلیق ہے۔ آپ شعر ہی غلط پڑھ دیں، ان کے نام سے پڑھ دیں، تب بھی تڑپ اٹھتے ہیں۔ جن شعراء حضرات سے میرا تعلق رہا ہے یا ہے، میں جانتا ہوں۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے جسے ہم نے مہجور کر رکھا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نا، نبی اس دن مانیں گے کہ میری امت نے قرآن مہجور کر رکھا تھا، تارک قرآن ہو چکی تھی۔ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، میری امت تارک قرآن ہو چکی تھی۔ ہم مختلف روایات ایک دوسرے کو سنا کے اور قرآن میں بھی لڑائی ڈال دیتے ہیں۔ آپ صرف اس کو سنیں، میں اس لیے کہتا ہوں، جواب آپ کے اندر سے آئیں گے۔ وہ جو پیچھے ہو گیا اللہ خود اس کا فیصلہ کر دے گا۔ آپ آج کے دور میں دیکھیں، یہاں پہ تو نہیں کربلا برپا، ہم میں سے تو نہیں کوئی شمر یزید ابن زیاد بنا ہوا، میر جعفر میر صادق بنا ہوا۔ اور اگر آپ آپس میں سارے مومن ہیں تو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ ایک گھر میں بھائی سگے لڑی جا رہے ہیں، باہر والوں کو تو آپ کو لڑانا بڑا آسان ہے۔ پھر اتفاق میں برکت ہے، اتفاق میں برکت ہے۔ برکت اصل چیز کاؤنٹ کرتی ہے، برکت، پاکی۔ حسد، کینہ، بغض، نفرت، رنج، غم، یہ ناپاکیاں ہیں۔ میری آپ کی طرح بیٹا چھوٹی سی ایک چھوٹے بچے والی خواہش ہے، پتہ نہیں ایسے کوئی کرے گا کہ نہیں۔ آپ نے دوسرے حصے میں لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل، انڈیا، امریکہ ہمارے دہشت گردی کراتے ہیں، وہ فوجی مار دیے، پتہ نہیں نیوی والے مار دیے، ایران کی طرف سے کیوں آئے، وہ مسلم کنٹری ہے فلانے۔ بیٹا یہ سب باتیں میڈیا کی، مجھے نہیں پتہ۔ آپ یہ بتائیں کہ ہم خود آپس میں ایک دوسرے سے نہیں لڑ رہے، پہلے تو آپ اپنے گھر کو ٹھیک کریں۔ عمران خان صاحب اس وقت چلے حکومت میں ہیں، لیٹ سٹارٹ فرام ٹوڈے۔ اپوزیشن والے ساروں کے خلاف کیسز شروع ہوئے ہیں، وٹ ایور جو بھی ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب میرا خیال ہے ایسے ہی کر رہے ہوں گے۔ میں ان کی جگہ، میں تو اپنا بتا سکتا ہوں نا، اپنی دیوانے کی باڑ بتا سکتا ہوں۔ میرے جیسوں کو کون وزیر اعظم تو نہیں بنائے گا نا، میں مشیر ہوں۔ ہمیں کیا پتہ ان حرکتوں کا، ہم اسی لیے جنگلوں میں سائڈوں پہ رہتے ہیں، ہمارا ان چیزوں سے کیا تعلق۔ لیکن چونکہ آپ پوچھ رہی ہو اور پریشان ہو، خوشی بھی مجھے ہوئی ہے، ابھی 17-18 سال تمہاری عمر ہے اور ابھی کالج اور اسکول کے سنگم پہ، اور کتنی بڑی تمہاری پریشانیاں اور فکریں ہیں، پورے ملک کی فکر ہے تمہیں، اور ہم تمہیں نابالغ سمجھتے ہیں۔ تو میری بھی نابالغ سی سوچ ہے، اگر یہ سب آپس میں صلح کر لیں،
لیکن نہیں، میں مانتا ہوں اگر جنہوں نے کرپشن کی ہے، اگر کسی نے کرپشن کی ہے وہ تلافی کر دیں، NRO کر لیں، پہلے بھی تو کرتے ہو، سب آپس میں جڑ جاؤ. اگر خان صاحب کے پاس ٹیم نہیں ہے، دوسروں کی جو اچھے بندے ہیں، کیا وہ جو تھا امریکہ کا پچھلا پریزیڈنٹ جو تھا اوباما، اس نے ہیلری کے خلاف الیکشن لڑا تھا، لیکن بعد میں اس کی کیبنٹ میں اس نے بڑی اہم پورٹ فولیو پہ رکھا ہوا تھا، چاہے وہ ایک پارٹی ہے، لیکن انہوں نے پارٹی الیکشن میں تو مخالف تھے. ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ہر پارٹی میں آپس میں لڑائیاں، گروہ ہے، میں نام نہیں لیتا، اور پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں مسلمانی کا. ایک دوسرے کے اوپر ہماری زبانیں، ہماری تلواریں چل رہی ہیں، ہمارے ہاتھ اور زبان سے ایک دوسرے کو محفوظ نہیں ہم رکھ رہے. اب ود ان پارٹی بھی، ود ان پارلیمنٹ بھی، ود ان کنٹری بھی. خان صاحب بھاگ دوڑ کر رہے ہیں سعودیہ ایران کو اکٹھا کرنے کے لیے. آپ سب کو ایک ٹیبل پہ اکٹھا کر لیں، اپنے گھر میں پہلے، اپنے گھر میں پہلے ایک ہو جاؤ. جو ہو گیا ہو گیا، دوسرے بھی تلافی کریں پیچھے جو کچھ ہوا ہے. اتنا پیسہ کہاں لے کے جانا ہے تم لوگوں نے؟ یہ ملک کروڑوں کا قرضئی ہو گیا. اگر سیٹھ عابد جیسا انسان، جس بدنام زمانہ جسے تم لوگ سمگلر کہتے تھے، اس نے اس ملک کے ایٹمی پروگرام یا سارے کے لیے کیا کچھ نہیں دیا اس نے. مجھے نہیں پتا گن پوائنٹ پہ لیا تھا یا ویسے لیا تھا، تو آپ گن پوائنٹ پہ دے دیں. پھر آپ لوگ ابھی بھی اس میں کی جنگ کی بجائے ایک پارٹی ہو جائیں. اسلام میں تو یہ والی پارٹیاں ہے ہی نہیں ہیں. آپ نے ایک حکمران چننا ہے اور پھر اس کے بعد سب نے اس کے ساتھ اکٹھا ہونا ہے ود ان 3 days. خان صاحب بھی ریاست مدینہ کے پھر سسٹم بھی ویسے، آپ یہاں سے شروع کر لیں نا. آپ پارٹیاں اپنی رکھیں، لیکن اگر آپ کے پاس بندے نہیں ہیں قابل، آپ دوسری پارٹی کے بندے ان سے بارو کریں، انہیں کہیں، آپ اکٹھے بیٹھیں بغیر کسی کے کہنے پہ. لیڈ آپ ہی کر لیں، آپ کی نیت صاف ہوگی، دوسرے آپ کے ساتھ آ جائیں گے. دوسرے بھی اب حرام زدگی نہ کریں، بے ایمانی نہ کریں. اگر آپ لوگ اپنی نیتوں سے صاف ہیں، یقین مانو خدا تمہارا ساتھ دے گا، طاغوت تمہارے خلاف نہیں کھڑا ہو سکے گا. نہیں تو پھر تم کہو گے وہ دجال ہے، فلانا دجال ہے. دجال ہم خود بنے ہوئے ہیں. اپنے گھر کو تو ہم خود تباہ کر رہے ہیں. اپنے گھر کے دجال تو پہلے قابو کرو، اپنے آپ کو تو قابو کرو. آپ اپنے اپنے بچوں کی جنگ لڑ رہے ہیں، دوسروں کے بچے بھاڑ میں جائیں. اور بچے وہ ہیں جو آپ لوگوں کو، آپ آرام سے اپنے آپ کو شیشے کے سامنے کھڑا کیجیے گا. آپ کے بچے آپ کی واقعی وہ عزت کر رہے ہیں جو آپ کو ڈیو ہے؟ کیا واقعی آپ کے کہنے میں ہے وہ؟ کیا واقعی وہ بہترین مسلمان اور انسان ہے؟ کیا آپ کو اگر ابھی اللہ لے جائے تو آپ سرخرو ہیں اس کے سامنے؟ کیا آپ اپنے پیچھے جو ہے وہ خیر چھوڑ کے جا رہے ہیں یا فساد چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اپنا گریبان ضرور پکڑیں اور اکٹھے ہو جائیں. خان صاحب بھی اس کو ذاتی جنگ نہ بنائیں. میرا نہیں خیال انہوں نے بنائی ہوئی. انہیں یہ کلیئر کرنا چاہیے کہ یہ جتنے بھی مقدمات ہیں یہ پہلے سے ہیں، ان کے آنے سے پہلے ہیں، یہ ان کا کوئی کارنامہ نہیں ہے. اور نہ ہی وہ یہ کہیں کہ عدل ہوگا اور اوش ہوگا. اللہ سے کرم مانگتے ہیں، فضل مانگتے ہیں، رحم مانگتے ہیں. میں سمجھتا ہوں انہیں بھی پتہ ہے، وہ احساس جگانا چاہ رہے ہیں ان لوگوں میں، وہ اپنی خلوص نیت میں سچے ہوں گے. میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے بیٹا، آپ کو جواب میں دے رہا ہوں. میں بھی ہے کہ پاکستانی ایک انسان کے طور پہ میری یہ ذاتی خواہش ہے، یہ میری ذاتی خواہش ہے کہ اس کو اس اینگل سے دیکھ لیں. بیوروکریسی آپ کے قابو نہیں آ رہی، جوڈیشری نہیں آ رہی. اب اسٹیبلشمنٹ میں آگے سے ایک رشین بلاک ہے، ایک امریکن بلاک ہے، ایک پتہ نہیں کیڑا بلاک ہے. آپ کیوں نہیں ایک نبی، ایک اللہ کے ساتھ تو کھڑے ہوں؟ آپ یہی دعا سب اپنی اپنی جگہ کریں جو واقعی مخلص ہیں اللہ کے ساتھ، جو مخلص ہیں پاکستان کے ساتھ، جو مخلص ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. 7 دن سورہ رحمان سنیں، ایک بار ہی سن لیں. چلیں، میں کہتا ہوں ایک دن ہی سنیں صرف، اسی طرح ابھی تجربہ کر لیں اور اس کے آگے پیش ہوں. پانی پئیں، ٹھنڈا کریں اپنے آپ کو، ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں، اپنے بدلوں کو یہاں پہ ختم کریں. خلوص نیت سے اکٹھے بیٹھیں، خود ملیں. کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہو جاتا، چل کے بھی چلا جائے تو. لیکن اس ملک کو، یہ 20-25 کروڑ عوام کو نکالنے کے لیے خلوص دل سے آپ اکٹھے ہو جائیں. آپ اکٹھے ہو جائیں، اللہ کے نام پہ اکٹھے ہوں. اللہ نا برکتوں کے ساتھ، اپنی رحمتوں کے ساتھ
تمہیں شرابور کر دے تو مجھے کہنا, میرا گریبان پکڑ لینا. تم اس کے نام پہ معاف کرو, تم اس کے نام پہ دل صاف کرو, تم اس کے نام پہ شرمندہ ہو جاؤ, تم اس کے سامنے جاؤ تو صحیح, تم اسے پکارو تو صحیح. تمہیں فوراً جواب نہ آئے تو کہنا. آج بھی اپنی نیت کو خالص کر لو. اس مہینے کے صدقے کر لینا. آپ اس مہینے کے صدقے کریں, چانس لگا ہے, بائی چانس, اچانک چانس لگ گیا ہے, شیطان چھٹی پہ ہے, تو اپنے نفس قابو کرو. شیطان ہالیڈیز پہ ہے. اپنے میاں بیوی آپس میں صلح کرو, اپنے گھروں کو سیدھا کرو, اولاد کو پیار کرو, ان کو تمیز سکھاؤ, بڑوں کا ادب سکھاؤ, گھروں میں انتشار کو ختم کرو. اور 7 دن سورہ رحمان سن لو, چاہے سحری کے وقت سن لو, افطاری کے وقت سن لو, افطاری پہ پیٹ بھر کے سن لو. 7 دن سنو, ایک تجربے کے طور پہ کر لو, ایک ایکسپیریمنٹ کے طور پہ کر لو. 8ویں دن سے رزلٹ نہ ملے تو میرا میڈیا میں مذاق اڑانا شروع کر دینا. میرا جیسے کرنا ہے کر لینا, میرا اللہ ہے, تمہیں جواب دے گا, تمہیں فوراً جواب آئیں گے. تم خلوص نیت سے اکٹھے ہو جاؤ. جس کی جو غلطی ہے اس کی اتنی سزا اس کو دو. اگر وہ شرمندہ ہے اور اس کی تلافی کرتا ہے تو اسے معاف کر دو. مختلف ڈیوٹیاں نبھاتے ہوئے ہم میں سے کوئی بھی 100% پرفارم نہیں کر سکتا. غلطیاں ہوتی ہیں. غلطیاں ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ کام کرنے کی کوشش کی گئی ہے. نیتوں پہ شک نہ کرو, لیکن جہاں واضح کرپشن ہے دوسرا بھی مان جائے کہ میرے سے ہوئی ہے, لیکن اسے سیاست کی نظر نہ کرو. سیاست اور منافقت میں بال برابر فرق ہے. آپ بھی سیاست کھیلتے کہیں منافقت نہ کر جائیں. مسلمان وہی ہیں جن کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں, چاہے پارلیمنٹ کے اندر ہیں, چاہے میڈیا میں ہیں, چاہے عدالتوں میں ہیں. جو گندا کھیل کھیلا جا رہا ہے پچھلے کچھ عرصہ سے, کیا تم سمجھتے ہو خدا غافل ہے؟ تم عوام الناس کی آنکھوں میں تو جھول جھونک سکتے ہو, یہ تو بھیڑ بکریاں ہیں, لیکن کوئی دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے. وہ اندھا گونگا بہرا نہیں ہے, آپ ہو گئے ہیں. آپ اندھے گونگے بہرے ہوتے جا رہے ہیں. اپنے دل کے کانوں سے سنو اللہ کیا کہہ رہا ہے. ایک لمحے کو آنکھیں بند کر کے ہر طرف سے فارغ ہو کے اپنے دل کے کانوں سے سنو خدا کیا کہہ رہا ہے. سورہ رحمان کی قرات کو, الرحمن کو سمجھو, وہ ابھی رحمان بنا ہوا ہے, اس کی رحمانیت کو پکارو. وہ گناہ گاروں کو بھی معاف کرتا ہے. وہ فرعون کو بھی بچانا چاہ رہا تھا. آپ کے اندر ہی موسیٰ ہیں, آپ کے اندر ہی فرعون ہے. آپ نے کس طرف کو جانا ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے. تو اللہ کے دوست بن جائیں. یہ فیصلہ آپ کریں, آپ ولی اللہ ہیں یا ولی شیطان ہیں. قرآن میں 2 ہی دوستوں کا ذکر ہے, اللہ کے 2 ولیوں کا ہے, یا ولی اللہ ہیں یا ولی شیطان ہیں. آپ دیکھ لیں آپ کس کے دوست ہیں. ولی دوست کو کہتے ہیں, کس کے ساتھی ہیں. یہ سارے سوالوں کا یہی جواب ہے, میرے پاس سے زیادہ پتہ نہیں اور کوئی جواب نہیں ہے. آپ اسے سنیں اور ہر بار بعد میں پانی ضرور پئیں 3 بار اللہ کر کے. اس رمضان میں یہی کر لیں, پھر خلوص نیت سے اس ملک قوم کی خدمت پہ لگ جائیں. آپ اس ڈوبتی کشتی کو نکال سکتے ہیں. وگرنہ بھیڑیے, ریچھ, چیتے, لومڑ کہ آپ کو کھانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. آپ سے تو باندری کی ایک نہیں صحیح جانی جب تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. جانے کن ہواؤں میں ہو. لیکن جب اللہ سے جڑ کے چلو گے, ایک ہو کے چلو گے, تو جو مخالفت آتی ہے وہ آپ کو, جو ٹیسٹ آتا ہے وہ بیسیکلی آپ کو اعلیٰ درجات دینے کے لیے آتا ہے. وہ آپ کو مزید سخت بناتا ہے. اگر اللہ کے نام پہ یہ زندگی گزارتے ہوئے جان بھی چلے گئی تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے, ہمیشگی کی زندگی ہے. اور یہ نوٹوں کے پیچھے بھاگتے, ووٹوں کے پیچھے,
کتے کی موت مارے جاؤ گے. فی امان اللہ.